اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی یہ ویڈیو نماز تہجد کی فضیلت سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ ترجمہ: اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ عطا فرمائے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتیں لے رہے ہوں گے، اس بات پر کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکوکار تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا ارشادات کی روشنی میں رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل میں رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں زیادہ خیال رکھا کریں۔ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ تہجد کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، یہاں میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے زبردست عالم تھے، مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چہرہ انور دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک محل ہے جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کس کو ملے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟
فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کو جو شیریں کلام ہو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو اور نماز تہجد میں کھڑے ہوئے رات گزارتا ہو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر سے جوڑا اور نیچے سے سونے کا گھوڑا نکلے گا۔ اس کی زین اور لگام موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ وہ نہ تو لید کرے گا نہ پیشاب۔ اس کے کئی پر ہوں گے، حد نظر پر اس کے قدم پڑیں گے۔ پھر اہل جنت اس پر سوار ہوں گے تو وہ ان کو لے کر اڑے گا جہاں جانا چاہیں گے۔ یہ شان دیکھ کر ان سے نیچے درجے والے جنتی کہیں گے، اے رب، تیرے بندے اس مرتبے پر کیوں کر فائز ہوئے؟ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ رات میں نماز تہجد پڑھتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے۔ یہ لوگ روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے پیتے رہتے تھے۔ یہ لوگ خرچ کرتے تھے اور تم بخیلی کرتے تھے۔ یہ جان کی بازی لگاتے تھے اور تم بزدل بنے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی رات میں نماز تہجد زیادہ ہوگی اس کا چہرہ دن میں زیادہ حسین ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تہجد ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ دوسری روایت میں ہے چند اضافے کے ساتھ کہ بدن سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں ان کے لیے خدا نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر اس کا خیال گزرا، نہ ان نعمتوں کو مقرب فرشتے اور نبی مرسل بھی نہیں جانتے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اس میں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کے وقت وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکے پڑھ لیا کریں اور اللہ کے حضور دعا فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے سحری کے وقت مغفرت کی دعا فرمائی جو قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔